بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر جو طرح طرح کے الزامات آج کل لگائے جا رہے ہیں، اور وہ بھی کوئی عام بازاری یا کوئی افسر یا پولیس سپاہی نہیں، بڑی بڑی داڑھیوں والے علماء کرام، یہاں تک ان کی داڑھیاں ہیں، اور ایسی بے بنیاد ایسے الزامات مکتب اہل بیت کے اوپر لگائے جا رہے ہیں کہ ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، اور وہ چیزیں جو ہے نا وہ پھیلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا وہ ایک صاحب، یہ صرف وہ مسلمانوں میں اشتعال پھیلانے کے لیے، آپ کے خلاف مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ دو باتوں میں سے ایک ضرور ہے، یا تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنی عبادات میں کیا کہتے ہیں، یا پتہ ہے کہ یہ اپنی عبادات میں کیا کہتے ہیں، لیکن صرف مسلمانوں کو ہم سے متنفر کرنے اور ان میں اشتعال پھیلانے کے لیے دانستہ طور پر وہ یہ پروپیگنڈا اور الزامات لگاتے ہیں۔ دونوں قابل مذمت ہیں۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہو ہماری عبادات کا، یہ بھی قابل مذمت بات ہے، افسوسناک بات ہے، بلکہ شرمناک بات ہے۔ اور اگر پتہ ہے اور جان بوجھ کے الزام لگا رہا ہے تو خدا نے قرآن میں بھی جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں پر کیا کی ہے؟ لعنت بھیجی ہے۔ میرا خیال میں سبطی نقوی ہے اس کا نام، عجیب نام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کو ان کی مسجد میں جا کے ان کی نماز سننے کا اتفاق ہوا ہے؟ نہیں ہوا تو کبھی جا کے دیکھو کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، کوئی جاؤ اس کے پاس جا کے تمہیں شرم حیا نہیں آتی؟ کب تک تم سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ الزام جو ہے نا یہ چھپا رہے گا اور سب کے سامنے تم بے نقاب نہیں ہوگے؟ کہتے ہیں اگر کبھی نہیں سنا تو جا کے دیکھو، یہ جب اپنی نماز مکمل کرتے ہیں تو کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہوتے ہیں، اور اس میں وہ پڑھتے ہیں کچھ، پھر تھوڑا سا دایاں مڑتے ہیں، پھر کچھ پڑھتے ہیں، پھر اور بایاں مڑتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر سیدھا ہو کے کچھ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں آپ سیدھا ہو کے؟ السلام علی رسول اللہ۔ سن لے جہاں تک ہم آواز آ رہی ہے کہ ہم کھڑے ہو کے، وہ کہتے ہیں اس کا نام زیارت رکھا ہوا ہے انہوں نے، اصل میں وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ سیدھے کھڑے ہو کے السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، وہ جتنے بھی القاب آن حضرت کے، ضروری نہیں ہے کہ سارے القاب بیان کریں، السلام علیکہ یا رسول اللہ بھی کہیں تو بھی کافی ہے، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا دائیں مڑ کے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، امام حسین علیہ السلام کو ہم سلام کرتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا اور دائیں مڑ کے امام رضا علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء۔ پھر سیدھے ہو کے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، سلام تو سارے مسلمان، وہ آذان سے پہلے، آذان کے بعد، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، وہ سارے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد اور پہلی فرصت میں مدینہ منورہ کی زیارات سے مشرف فرمائے۔ جب آپ باب السلام سے داخل ہو کے باب البقیع کی طرف نکلتے ہیں نا، باب السلام سے داخل ہوتے ہیں لوگ، اور باب البقیع چونکہ سامنے جنت البقیع ہے اس لیے اس کو باب البقیع کہتے ہیں۔ اس راستے میں گیلری سے آپ گزرتے ہیں تو بائیں طرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد جالی کے اوپر پہلا سوراخ ہے، پہلا سوراخ، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے ہنا۔ جب یہاں پہنچو تو کہو السلام علی رسول اللہ، علیکہ نہیں بولتے، کیونکہ علیکہ اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ پر۔ وہ کہتے ہیں یہ خطاب کے قابل نہیں ہے۔ بھئی آپ کر کے خطاب کے قابل اگر نہیں ہے تو پھر آپ کا سلام وصول کرنے کے قابل ہے وہ؟ یعنی اگر علیکہ کہیں گے تو وہ مردار ہے، وہ آپ کے خطاب کے قابل نہیں ہے، لیکن آپ وہاں لکھو یہاں پہنچو تو یوں کہو السلام علی رسول اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دوسرا سوراخ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہنا،
جب یہاں پہنچو اس سوراخ کے برابر میں تو کہو السلام علی ابی بکر صدیق، اور تیسرا سوراخ اس کے نیچے اوپر لکھا ہوا ہونا، یہاں کہو گے السلام علی عمر ابن الخطاب، وہاں یہ لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں معصومین نے بتایا ہے کہ تم نزدیک قبر کے نزدیک ہو تو کس طرح زیارت کرو، کن الفاظ میں اس امام معصوم کو سلام کرو، دور ہو تو کس طرح سوال کرو۔ ہم نزدیک ہوں یا دور ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا سلام رسول اسلام تک بھی پہنچتا ہے اور اولاد رسول تک بھی پہنچتا ہے، اور وہ ہمیں جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم سننے کے قابل نہیں ہیں۔ اشہد انک تسمع کلامی، ہم یہ گواہی دیتے ہیں قبر کے پاس جا کے، میں گواہی دیتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ میرا کلام سمجھ رہے ہیں، میرا سلام بھی سن رہے ہیں، وترد جوابی، اور آپ مجھے جواب بھی دیتے ہیں۔ بہت ساری روایات ہیں، جب ہم سلام کرتے ہیں رسول خدا کو تو آپ وعلیہ السلام ہمیں سلام کا جواب دیتے ہیں، ہمیں سلام کرتے ہیں یا ہماری سلامتی کی دعا کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم اس طرح زیارت پڑھتے ہیں۔ وہ بدبع خدا مفسد کہنا چاہیے اس کو، فتنہ پرور بھی کہنا چاہیے جی، تفریق باز بھی اس کو کہنا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ کھڑے ہو کے، آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ صحابہ کرام سب سے پہلے حضرت ابوبکر کا نام لیتے ہیں، یہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، اور اس کے بعد معاویہ اور ابو سفیان، امہات المومنین کا نام، ام المومنین عائشہ، ام المومنین حفصہ، ام حبیبہ، ان پر صلوات، ان پر جو ہے نا وہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ہم کہیں گے خدا جھوٹ بولوں پر لعنت بھیجے اور اسی دنیا میں آخرت سے پہلے ان پر عذاب نازل کرے۔ اس بندے خدا سے کہو کہ تم خود اگر اپنی اس داڑھی کے ساتھ ہماری مسجدوں میں آنے سے گھبراتے ہو جبکہ کوئی خطرہ نہیں ہوتا، ہمیں خوشی ہوتی ہے جب کوئی مسلمان ہماری مسجد میں آ کے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ ہماری مسجد امام صادق میں جمعہ میں بہت سارے اہل سنت آتے ہیں، ویسے بھی آپ ہاتھ کھول کے باندھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میں ایک مفتی جو بہت سارے قابل اعتراض باتیں کرتا ہے، مفتی طارق مسعود جی، بعض لوگ اس کو یزیدی آج کل کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس کی میں ایک گفتگو سن رہا تھا، بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے۔ کہا کہ آپ نماز میں، امام مالک تو ویسے ہی ہاتھ کھول کے پڑھنے کو لازمی قرار دیتے ہیں نا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شکر ہے کہ ابھی انہوں نے اس حقیقت کا اعلان کیا ہے، اگر بہت پہلے اس کا اعلان کیا جاتا تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی اور فاصلے یا ختم ہو جاتے یا کم ہو جاتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کھول کے پڑھنا کوئی ناقابل معافی جرم ہے، کفر ہے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ آپ ہاتھ کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بھئی تم خود مفتی یا مولانا جو بلا بھی ہو، تم خود اگر نہیں آتے، کسی انجان اہل سنت مومن کو، اہل سنت مسلمان کو ہماری مساجد میں بھیجو اور اس کو دیکھو کہ دعا کے بعد کھڑے ہو کے وہ تینوں طرف ہم کیا پڑھتے ہیں، رسول، اولاد رسول پر کو سلام کرتے ہیں یا صحابہ کرام اور امہات مومنین پر وہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اس طرح کے پروپیگنڈوں کے ذریعے مسلمانوں میں اشتعال پھیلانے کی، ایک دوسرے سے متنفر کرنے کی۔ ایک اور بندے خدا کی وہ کلپ آئی تھی کہ اولاد رسول سے، اولاد رسول گمراہ ہو سکتی ہے، صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اس لیے تاکہ شیعہ اس کا جو ہے نا کوئی رد عمل ظاہر کرے اور اس کی گفتگو سے، باتوں سے صحابہ کرام کی توہین کا پہلو کوئی تلاش کروں اور اس طرح مسلمان کو مسلمان سے لڑاؤں۔ میں نے اپنی مسجد کی مجلس میں اعلان کروایا کہ مومنین سے کہیں کہ اس کو پڑھ کے مشتعل نہ ہو، یہ مسلمان کو مسلمان سے لڑانے کی سازش ہے۔ ایسے افراد پاکستان کے بھی دشمن ہیں، سنیوں کے بھی دشمن ہیں اور شیعوں کے بھی دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سازشوں کو ناکام بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔